السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علیہ رسول الکریم۔ اللہ تبارک اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سب کو مسلمان پیدا کیا اور قرآن کی تعلیم عطا فرمائی، قرآن سکھایا اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوسروں کو اس دین کی تعلیم دینے کی، یعنی دین کو سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہمیں بولنے کی صلاحیت عطا کی کہ ہم ایسے انداز میں لوگوں کو دین سکھائیں جو اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ دین سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھے طریقے سے میرے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، نہ کہ یعنی کہ غلط انداز میں نہیں پہنچاؤ۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ناراض ہو کر اس کو مت سکھاؤ، بلکہ خوشی خوشی اچھے طریقوں سے میرے دین کی باتیں اس کو بتایا کرو تاکہ وہ بھی دین سیکھ جائے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج ہمارا روزہ نمبر 3 ہے، آج تیسرا رمضان ہے۔ 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہمارا رکوع بھی تیسرا ہے۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایتیں دی ہیں، اور ان ہدایتوں کو سیکھنے کے سمجھنے کے بعد جب پورا رکوع ہم پڑھ لیں گے تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اب اس رکوع کے جو باتیں ہم نے سیکھی، جو احکامات ہم نے سیکھے، اب ہمیں کیا عمل کرنا ہے۔ خالی پڑھ کے جا کے بستر پہ سو نہیں جانا ہے، بلکہ ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہ رکوع پڑھا اس سے ہم کو کیا سبق ملا۔ اگر سبق آپ نہیں لیتے ہیں تو پڑھنا بیکار ہے۔ پڑھنے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ جو سبق آپ کو ملے اس پر عمل کیا جائے، اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ ہم قرآن جو سمجھ رہے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ ثواب تو ہمیں ویسے ہی مل جائے گا، ہم قرآن سمجھنے بیٹھے ہیں تو ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا، مگر ہمیں عمل درست کرنا ہے۔ روزانہ زندگی میں جو عمل ہم کرتے ہیں وہ عمل میں جہاں جہاں غلطیاں ہیں ان کو چھوڑ دینا ہے، اور قرآن کے جو ہدایت ہمیں مل رہی ہیں ان پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں شروع کروں رکوع نمبر 3 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 جو ہے 21 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 21۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، اور اس کو فوراً بعد یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے میری عبادت کرو کہ میں نے تم کو اور تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تم کو اور تمہارے پچھلے لوگوں کو، یعنی تمہارے باپ دادا ہمارے بنتے ہیں، ان کو پیدا کیا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم نیک اور متقی بن جاؤ۔ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، اور یہ بھی میرا احسان ہے کہ میں چاہتا ہوں تم نیک اور متقی بن جاؤ، اس لیے تم میری عبادت کرو۔ تو اس آیت کے اندر جو آدھی آیت ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب یہ آدھی آیت باقی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت کے اندر، اور دیکھو یہ جو تم عبادت کرو گے کیسے، اس کو اگلی آیت میں سمجھا رہا ہے۔ اور دیکھو میں نے خالی تمہیں پیدا ہی نہیں کیا بلکہ تمہاری پرورش کرنے کے لیے، تمہیں پالنے کے لیے زمین بنائی، تمہارے رہنے کے لیے درخت بنائے، دریا بنائے، ان میں درخت اگائے، ان میں پھل اور پودے اگائے، ان میں تمہارے لیے سبزہ اگایا، ان میں تمہارے لیے پھل اور فروٹ اگائے، اناج اگایا،
تاکہ تم کھاتے پیتے رہو اور جو زندگی تمہیں عطا کی ہے اس زندگی تک اپنے دن پورے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات آ گئی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اس لیے کہ تو ہی ہمارا مالک ہے اور تو ہی ہمیں پیدا بھی کر رہا ہے اور ہمیں پال بھی رہا ہے، پرورش کر رہا ہے۔ رب العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، رب پالنے والے کو بولتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی بات آ گئی کہ اللہ کہتا ہے میں تم نے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ میں تمہیں پال بھی رہا ہوں۔ پال کیسے رہا ہے؟ کھانے کو وہ دے رہا ہے، پینے کو وہ دے رہا ہے، رہنے کو وہ دے رہا ہے، گھر بار کھانا پینا رہنا اوڑھنا بچھانا سب اللہ کی طرف سے نصیب ہو رہا ہے، بس تھوڑی تھوڑی محنت کر کے ہم کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیدا کرنے کے بعد تو کہا کہ تم عبادت کرو، اور پالنے کی وجہ سے یہ کہا کہ عبادت ایسی کرو جو شرک سے پاک ہو، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی دو آیتیں 21 اور 22 میں نے بیان کی ہیں، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اس لیے عبادت کرو، اور دوسری آیت میں بولا میں نے تمہیں کھانے کو دیا ہے پینے کو دیا ہے تو عبادت ایسی کرو جو شرک سے پاک ہو۔ سمجھ گئے؟ پہلی آیت میں عبادت کا حکم، دوسری آیت کے اندر عبادت ایسی کرنے کا حکم جو شرک سے پاک ہو، اس لیے کہ کھانے پینے کو رہنے اوڑھنے کو وہی دے رہا ہے۔ تو یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، یہ حکم یہاں ختم۔ ابھی دوسری آیت یعنی تیسری آیت، آیت نمبر 3، آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں سے، خاص طور پر جو لوگ اللہ کی اس کتاب پر یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ پہلی ہی رکوع کے اندر اللہ نے کہا کہ اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو لوگ کیا ہوں گے، جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اور کیا کام کرتے ہوں گے، نماز پڑھتے ہوں گے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہوں گے، اور ایمان یہ رکھتے ہوں گے یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے، اور روزہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے۔ یہ اللہ کا کانسیپٹ پہلے سے چل رہا ہے، یہی کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آج بھی ہونا چاہیے۔ اسی کانسیپٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم سب کو چاہیے کہ میری اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ، جب بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایمان لا کے نماز پڑھو، جو میں نے روپیہ پیسے دے اس میں سے خیرات کرو تو یہ کتاب تمہارے فائدہ مند ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تم جو میں نے کتاب تمہیں دی ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس کو اللہ کی سچی کتاب سمجھو، اور جو احکامات اس کے اندر اس کے اوپر عمل کرو۔ تو وہ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو میری اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، تو ان سے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو میری کتاب پر ایمان نہیں لا رہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ یہ کتاب یہ قرآن تو اس نبی نے خود اپنے گھر میں بنا لیا۔ اللہ نے کہا اے نبی ان سے کہہ دو کہ جا تم بھی ایک یہ کتاب تو کیا بنا گو، پوری کتاب کو چھوڑو، اس کتاب میں 14 آیتیں ہیں، اس میں سے کوئی ایک چھوٹی سی آیت بنا کے لے آؤ، ہم سمجھ جائیں گے تم بھی بنا سکتے ہو۔ یہ چیلنج کر دو ان لوگوں کو، سب کو چیلنج کرو۔ اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ کتاب تم نے بنائی ہے نبی، تو ان سے کہہ دو کہ جا اس کی ایک چھوٹی صورت بنا کے لیا، اور اپنے تمام دوستوں کو، یاروں کو، ساتھیوں کو اور دانشوروں کو، اپنے ساتھیوں کو بلا لو، سوائے اللہ کے۔ اللہ نہیں آئے گا، سوائے اللہ کو چھوڑ کے تمام دانشوروں کو اور بڑے بڑے جو علماء کرام تمہارے سب کو ملا لو، جمع کر لو، اور مل کے بیٹھ جاؤ اور ایک چھوٹی سی آیت بنا کے لا کے دے دو۔ یہ اللہ نے چیلنج کیا لوگوں کو، جو چیلنج آج تک ہے اور قیامت تک قائم رہے گا یہ چیلنج، کیونکہ قیامت تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن کی ایک آیت بھی بنا کے لا کے دے سکا، دکھا سکے۔ یہ چیلنج قیامت تک کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے جو کتاب پر یقین نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہا کہ چیلنج کر دو ان کو، نبی کے وسلم نے چیلنج کر دیا
اور پھر اللہ نے خود ہی کہا کہ دیکھو، اور ہم کہہ دیتے کہ یہ لوگ نہیں لا سکیں گے، ایسا نہیں کر سکیں گے، ایک آیت تو بڑی، ایک سورت تو بڑی بات ہے، چھوٹی سی آیت نہیں بنا سکیں گے۔ تو ان سے کہہ دو کہ ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ وہاں تو پتھر جلائے جا رہے ہیں آج، مگر جب تم مر کر میرے پاس آؤ گے، جو میری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے ہو، تو تمہیں ان پتھروں کے ساتھ تمہیں بھی جلاؤں گا اسی دوزخ کے اندر، تو تم دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ تو کوشش کر لو کہ آج ایمان لے آؤ اور ان کے کتاب میں جو ہدایتیں میں نے دی ہیں اس سے عمل کرو، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کریم یہ لوگ تو نہیں لا سکتے، ان کا تو اشر وہی ہوگا جو میں نے بولا ہے، مگر تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو میرے اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہدایت پر عمل کرتے ہیں، ہر بات غور و فکر سے سنتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کو غور سے سنتے ہیں اور عمل کرنے کے لیے تیار کھڑے رہتے ہیں، تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو میں جنت میں داخل کروں گا، ایسی جنت میں، ایسی پیاری جنت میں جس کا تصور بھی ان کے پاس نہیں ہوگا، ایسی سے کھانے کی چیزیں دوں گا، ایسی سے پہننے کی چیزیں دوں گا، ایسی سے اوڑھنے کی چیزیں دوں گا، ایسے سے مکانات اور محل انہیں دوں گا کہ یہ تصور نہیں کر سکتے آج بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس سے کئی گنا اعلیٰ ہوں گے، ان کے تصور سے باہر ہوگی ہر چیز۔ ایسے سے پھل اور فروٹ کھانے کو ملیں گے کہ اگر ایک پھل تھوڑی دیر پہلے جو کھایا تھا، 10 منٹ بعد اگر دوسرے پھل اسی شکل کا تمہیں دے دیا جائے، ایک موسمی کھائی مثال کے طور پہ، ایک موسمی کھائی اور 10 منٹ کے بعد ایک دوسری موسمی آپ کو کھانے کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کہو گے کہ یہ تو ابھی ہم نے کھائی تھی، اور فرشتے کہیں گے نہیں دوبارہ کھاؤ بھائی، یہ وہ موسمی نہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کھائی تھی، یہ تو کچھ اور ہے، کھا کے تو دیکھو۔ جب آپ کھائیں گے تو پتہ چلا اوہ یہ تو یار جو ذائقہ تو بڑا زبردست ہے، جو بڑی اعلیٰ چیز ہے، تو پھر وہ حیرت کریں گے جنتی لوگ اور کہیں گے یار اس کا مطلب ہے کہ جنتی کوئی چیز چھوڑی نہ جائے، اگر کوئی ایک ہی جیسی 2 چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں تو دونوں کو کھا کے دیکھو، ذائقہ الگ الگ ہی ملے گا۔ تو وہ کھانے میں اتنے مشغول ہو جائیں گے، کبھی یہ کھائیں گے کھا کے یار ایسی وہ بھی نظر آ رہا ہے، وہ بھی کھا کے دیکھتا ہوں، یہ سیم نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہوگا، وہ دوسرا پھل بھی کھائے گا، تیسرا فروٹ بھی کھائے گا، چوتھا بھی کھائے گا، اس طرح اس کو بڑا شوق بڑھتا جائے گا اور جنتی چیزیں کھانوں کا بڑا شوق اس کو بڑھ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح جنتی چیزوں سے ان کا اہتمام کرے گا، ان کو نعمت عطا فرمائے گا۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہوں گے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوں گے۔ تو یہ قرآن کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا حشر کیا ہوگا؟ وہ دوزخ کی آگ میں جلائے جائیں گے، ایندھن بنا دیے جائیں گے، اور جو ماننے والے ہیں ان کو انعامات تقسیم کیے جائیں گے، جو جنت میں تو کھانا پینا رہنا اڑنا بھی ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ اپنی زندگی جنت میں گزاریں گے۔ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیت کے اوپر۔ تو یہ تو ہو گیا یعنی کہ قرآن، یعنی کہ پہلی بات تو ہوگی عبادت کرنے کی، دوسری بات ہوگی قرآن پر ایمان لانے کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے 2 موضوع اور باقی ہیں، 4 موضوع ہیں اس پورے رکوع کے، 2 بیان ہو گئے، 2 رہ گئے، 2 میں اگلی کیسٹ کے اندر بیان کرتا ہوں آپ کو، اس کو میں یہاں ختم کرتا ہوں، یہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب میں دوسری جو ہے نا ویڈیو بناتا ہوں، اس کے اندر آپ بقیہ 2 سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 3 کی بقیہ 2 آیتیں دوسری ویڈیو میں سناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں یہاں ختم کر رہا ہوں، آپ اس کا انتظار کریں۔